بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، روزانہ کی اسلامک سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زوروں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش شخص وہاں آیا۔ بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، فکر نہ کرے، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، حضور میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیجیے، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو 96 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے تو اس کی بھویں سفید ہو کے آنکھوں پہ آ گئی تھی۔ بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ جب بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے۔ کہا، بزرگوں کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں وہ بابا جی جب بات کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، گناہ ہی گناہ ہے، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں مجھے نیکی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بزرگ نے 3 باتیں کہیں اور بڑی نرالی کہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح سے ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقہ خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور، نہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں۔ بیکار وجود ہے، بیکار جسم ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضور کھل کے روئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں
بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں۔ رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا کہ اس کے خزانے خالی نہیں ہیں، آپ بھی گویا صدقہ دیں گے تو بھر جائیں گے۔ اور فرمایا عبادتیں رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ بزرگوں، نہ آپ جہاد کریں، نہ صدقات دیں، نہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق کے دل سے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، رب آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے، اسی لیے تو میرے رب کو غفور الرحیم کہا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔